بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک نیا موضوع لے کر آیا ہوں، یہ ہے امانت میں خیانت کرنا۔ چونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے چند باتیں اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہے تو بڑا طویل موضوع، لیکن چیدہ چند اہم باتیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے دغا نہ کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ کسی کی امانت کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا، اور جب وہ واپسی کا مطالبہ کرے اور اس وقت ادا نہ کرنا، یہ خیانت ہے۔ اور دوسرا، کسی حقدار کا حق ادا نہ کرنا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا يحب کل خوان کفور۔ بے شک اللہ ہر بڑے دغا باز اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ خیانت کرنے والا حقیقتاً دغا باز ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ فعل انتہائی برا لگتا ہے، اس لیے جو یہ فعل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوتا ہے۔ جب اللہ ہی ناراض ہو گیا تو بتائیں باقی انسان کے پاس کیا بچتا ہے؟ تو ایسے کام کیوں کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائے؟ اللہ کو راضی رکھیں۔ اسی طرح امانت میں خیانت نہ کرنا، ایک امانت ہے آپ کے پاس کوئی بھی چیز، آپ اس میں خیانت نہیں کرتے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اس گناہ سے آپ بچے ہیں۔ اس گناہ سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ امانت میں خیانت برا اخلاقی جرم ہے، بلکہ ایک طرح کی چوری ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی محکمے میں آپ کام کر رہے ہیں، چاہے افسر ہیں، عام ملازم ہیں، چاہے مسجد کے خطیب و امام ہیں، ٹیچر ہیں، اگر اپنی ڈیوٹیز پوری آپ سر انجام نہیں دیتے تو یہ بھی خیانت میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ خیانت جسم کے ہر عضو سے بھی ہو سکتی ہے، لہذا دل، زبان، ہاتھ، پاؤں کو احکام الہی کے خلاف استعمال کرنا بھی خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت اور سینے میں چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ اگر کوئی کسی سے بات کرے اور کہے کہ کسی دوسرے کو یہ بات مت بتانا، اگر بتا دی گئی تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اب یہ بڑی اہم بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ کسی کا میسج یا لیٹر بغیر اجازت کے پڑھنا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے اور یہ گناہ ہے۔ بدقسمتی سے آج خیانت بہت عام ہو چکی ہے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ دیکھیں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان سے محبت کا، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اس نبی کی شان اس معاملے میں کیا تھی کہ وہ دشمن، کافر، وہ بھی کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنی اپنی جگہ، لیکن آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ ان کو صادق الوعد الامین کہتے تھے۔ ان پر کافر بھی، دشمن بھی اعتبار کرتے تھے۔ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی ہم پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میرے ماؤں بہنوں، کوشش کرو کہ سرکار سے عقیدت کا جب اظہار کرتے ہیں اور اس کا ثبوت بھی پیش کرنا چاہیے۔ وہ ثبوت کس طرح ہے؟ حضور کی سیرت پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔